کا جو ہے نعمت. لیکن غور و فکر کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کسی نعمت پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. سبحان اللہ. رب تو فرماتا ہے کہ میرے بندے ہیں, میں نے بندے بنائے ہیں, میری مخلوق ہے, میں تو دوں گا ہی دوں گا. لیکن ایک چیز پہ رب نے احسان فرمایا, پورے قرآن میں ایک چیز پہ احسان فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ میں نے ایمان والوں پہ ایک چیز کا احسان فرمایا. وہ احسان کیا ہے کہ میں نے ان کے بیچ میں ایک نبی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. بڑی شان والا نبی, جس کو قرآن نے کہیں یا ایھا المزمل کہا, کہیں یا ایھا المدثر کہا, کہیں وما رمیت اذ رمیت کہا, کہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا. سبحان اللہ. اور پھر اللہ پاک نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کے لیے رب نے خود فرمایا کہ اے محبوب, پوری کائنات میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. اے محبوب, میں تجھے نام بناتا تو میں اپنا رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں رب ہوں. سبحان اللہ. میں ساری کائنات نہ بناتا. اور پھر اللہ پاک نے ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا, اور انسان بنا کر محبوب کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمت سے نوازا. ہماری زبانوں کو بولنے کی قوت دی, بولنے کی طاقت دی. پھر ہمارے سر میں 2 آنکھیں رکھی, ان کو دیکھنے کی سماعت دی, دیکھنے کی طاقت دی, کہ اگر انسان پل بھر میں آسمان کی طرف دیکھے تو زمین سے آسمان کی طرف اس کی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس کے سر میں ایک ایسی چیز رکھی, ایسا دماغ رکھا کہ انسان اگر پیچھے یا آگے جو کام کرتا ہے تو اس کو پھر ایسے یادوں سے سجا دیا کہ انسان کے دماغ کو کمپیوٹر بنا دیا. اور پھر اشرف المخلوقات میں انسان کو پیدا فرمایا. اگر انسان رب کی عبادت کرتا ہے, رب کی بندگی کرتا ہے اچھے طریقے سے جیسا رب نے فرمایا, تو بندہ فرشتوں سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس رب کی ذات کا ہم کیوں نہ شکر ادا کریں. اس کی تعریف تو اگر 7 سمندر اکٹھے کر دیے جائیں, 7 سمندر کیا, پوری دنیا کے سمندر اکٹھے کر دیے جائیں, پوری دنیا کے جتنے درخت ہیں ہر درخت کے پتے کو کاغذ بنا دیا جائے, ہر سمندر کے جتنے سمندر ہیں تمام سمندروں کی پانی کی سیاہی بنا دی جائے, جتنے دنیا میں درخت ہیں تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں, پھر بھی اگر کوئی رب کی تعریف لکھنا چاہے تو اس کی ادنا سے ادنا بھی تعریف نہیں لکھ سکتا. سبحان اللہ. کہ میرے رب کی شان ہے کہ ہم کو بنایا بندہ اور مسلمان کر دیا. ہم پہ خدا نے کیسا یہ احسان کر دیا, ہم کو بنایا بندہ اور مسلمان کر دیا. بے عقل تھے نہ ہوش تھا اپنے ہی آپ کا, دے کر ہمیں شعور انسان کر دیا. مروا دیا شاہین کو چڑیا کے ہاتھ سے, چھوٹی سی ایک لہر کو طوفان کر دیا. کیا رب شکر تیرا ادا کیسے کریں, ایک بے نوا کو تو نے مدحا خاں کر دیا. ایک مرتبہ ایک بزرگ جو تھے اللہ کے ولی, ایک گلی سے گزر رہے تھے, تو اتنے نیک تھے کہ وہ مطلب چلتے پھرتے ولی نظر آتے تھے. تو ایک دن ایک گلی سے کتا گزر رہا ہے, تو اس بزرگ نے, اس اللہ کے ولی نے کیا کیا کہ وہ اس کتے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. تو اس کے ساتھ جو مریدین تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, پہلے تو انسانوں کا ادب کیا کرتا تھا, اب کتوں کا ادب کب سے کرنے لگ گیا. تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ اے لوگوں, اے میرے مریدین, تم نہیں جانتے کہ اس کتے نے جو مجھ سے سوال کیا کہ وہ سوال کیا تھا. تو اس بزرگ نے کہا, اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ اس کتے نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ نے, تو نے ازل میں ایسی کیا کون سی نیکی کی تھی
کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا اور مجھے کتا بنا دیا. اللہ کہ ازل میں جب روحیں ہوتی ہیں نا، ازل میں ہوتی ہیں، وہاں سے ہر جس نے قیامت تک پیدا ہونا ہے، جو جانور ہے انسان ہے، سب کی روح ازل پہ. لیکن اس کتے نے سوال کیا کہ تو نے ازل میں انسان دنیا میں آنے سے پہلے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا اور مجھے کتا بنا دیا؟ تو وہ اللہ کے ولی اس بات پر اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے. تو ہم دیکھیں جناب کہ ہمیں اللہ پاک نے انسان بنایا، اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنا کچھ دیا. آئیے گفتگو سے پہلے درود و سلام کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب سرکار دو عالم، آقا کل، مختار کل، سردار کل، عقل کل، علم کل، باعث تخلیق کائنات، رسول موجودات، سید المرسلین، سید الانبیاء، نور اول، نور آخر، نور ظاہر، نور باطن، نور قلوب، نور قبور، حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کر کے عرض کریں تاکہ ہماری روح کو تسکین ملے، زبانوں کو لذت ملے اور آنکھوں کو نور ملے اور قلب کو سرور ملے. اس سے پہلے ہم کے درود شریف پڑھیں، اس سے پہلے میں درود شریف کی فضیلت آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو شخص حدیث مبارکہ میں آیا ہے، یہ بچے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں. جب یہاں پہ آئے تو بچوں کو آگے آگے رکھ لیں بیچ میں. تو درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر بندے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس کے 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس کے 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی گارنٹی نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. بندہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوا، تو قرآن کی تلاوت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. بندہ صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جتنے بھی نوافلی یا فرضی احکام جو ہے رب کے پورے کرتا ہے، ان کی کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوا یا نہیں ہوا. لیکن درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اگر بندہ دکھلاوے کے لیے بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتا ہے. یہ درود شریف کی فضیلت ہے. لوگ کچھ تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے اور درود شریف بدعت ہے. درود شریف پڑھنے سے پہلے مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی، میں ضمناً عرض کرتا چلا جاؤں، کیونکہ ہمارے اندر جو بہت بڑے بگاڑ جو ہیں پیدا ہو چکے ہیں، بہت بڑی خامیاں پیدا ہو چکی ہیں. درود شریف کو بدعت، انگوٹھے چومنے کو بدعت، اور جو بلا وجہ کی باتیں ہیں ان کو لا کے ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، تھپا بنا کے ڈال دیا جاتا ہے. جو باتیں نہیں بھی ہوتی ہمارے اندر وہ بھی لا کر ڈال دی جاتی ہیں. تو درود شریف کا میں نے پہلے بھی ایک دن یہاں پہ ذکر کیا تھا تراویح سے بعد کہ درود شریف کا ذکر جیسے قرآن پاک کی آیت اللہ پاک نے مقرر فرما دی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس میں کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ پاک صرف اتنا فرما دیتا کہ اے ایمان والو، تم پر، اے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی گئی ہے. یہ نہ کہا ہوتا کہ مقرر وقتوں میں، تو ہم جس وقت مرضی چاہے پڑھ سکتے تھے. اب اس میں کیا ہوا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی کہ وقت باندھ دیا گیا. جس وقت میں اللہ پاک نے کہا کہ جو وقت نماز کا ہے اس وقت پہ ہی نماز کو ادا کیا جائے. فجر کو فجر پہ ادا کیا جائے، ظہر کو ظہر پہ ادا کیا جائے، مغرب کو عصر پہ ادا کیا جائے، مغرب کو مغرب پہ ادا کیا جائے، عشاء کو عشاء پہ ادا کیا جائے. اب یہاں پہ ایک قابل غور بات ہے، ہمارے لیے سبق بھی ہے پوری زندگی کے لیے، باغور سماعت فرمائیں. اب کچھ لوگوں نے یہاں پہ اعتراض کیا کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا بدعت ہے. اب کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث یا کسی ادنا سے ادنا مولوی کا لکھا ہوا بھی مجھے لا دے میں مان لوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ ادھر کو فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں پر نماز فرض کر دی گئی ان کے مقرر وقتوں میں. اب یہاں سے چلے جائیے آگے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم پر، اے ایمان والو
بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب کثرت سے درود بھیجو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان لوگوں سے اس آیت کا ترجمہ پوچھا جائے کہ تم لوگ کہتے ہو اذان سے پہلے پڑھنا بدعت ہے, اذان کے بعد پڑھنا بدعت ہے, فلاں جگہ پہ بدعت ہے. اب قرآن اگر اس میں یہی کہنا ہوتا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے کہ فلاں وقت میں پڑھا جائے فلاں میں نہ پڑھا جائے تو قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرما دیتا. لیکن درود شریف اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ درود شریف کا کوئی بھی ٹائم ہو بندہ کو اجازت ہے وہ پڑھ سکتا ہے. آپ کی کنفیوژن دور ہوگی. اب کوئی کہے بدعت ہے شرک ہے, بولو کہ ہم نہیں مانتے, ہم قرآن کو مانتے ہیں. اگر کوئی قرآن یا حدیث سے کوئی بات لا دے, کوئی دلیل لا دے, اس کو بھی کسی عالم کے پاس لے کر جائے اور پھر کہیں گے کیا یہ دلیل صحیح ہے تو پھر مانیں. لیکن میں تو یہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے کوئی 1000 دلیل بھی یہاں پہ لا کے دے, میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ قرآن پاک پر ہے. آپ قرآن پاک خود کھول کر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. یہ لوگ بلا وجہ ہی دوسرے لوگوں کو بہکاتے ہیں اور قرآن نبی سے دور کرنا چاہتے ہیں. یہ جان لے کہ جو نبی سے دور ہو گیا وہ رب سے دور ہو گیا. بے شک سبحان اللہ. جو نبی سے دور ہو گیا, جو نبی سے جڑ گیا وہی رب سے جڑ گیا. بے شک. اللہ پاک فرماتا ہے من یطیع اللہ ورسولہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. بے شک. نبی کو ماننا ہی رب کو ماننا ہے. بے شک. اب یہ فرماتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ صرف اللہ کو مانو, اللہ کو مانو, اللہ کو مانتے ہیں لیکن جن کی اللہ منوائے ان کو بھی ماننا ہوتا ہے. تو آئیے گفتگو سے پہلے درود اسلام کا ہدیہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایسی خوشبو کہاں ہے کسی پھول میں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے, جن کا گھر رحمتوں کے خزینے ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے, لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں. بے شک سبحان اللہ. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. موت لائی حیات اب نئی زندگی, لطف شاہ مر مر کے جینے میں. سبحان اللہ. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. ایک نعت سماعت فرمائیں اور پھر میں نے جو قرآن مقدسہ کی تلاوت کی ہے میں اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور مزید گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن.
کہ نور محفل پہ چادر تنی نور کی